رضا باقر صاحب آئی ایم ایف میں پہلے جاب کر رہے تھے، کیونکہ آج ایک زبیر صاحب، مجھے یقین نہیں آیا ان کی بات کا، اپوزیشن میں ہو سکتا ہے ویسی بات چیت انہوں نے الزام لیا کہ جی وہ تو چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں، یہاں سے واپس جائیں گے تو دوبارہ آئی ایم ایف میں چلے جائیں گے۔ رضا باقر صاحب ایسا ہی ہوتا ہے، چھٹی پہ پاکستان اسٹیٹ بینک کا گورنر رکھتا ہے؟ ہوتا ایسا ہی ہے کہ یہ سرونگ تھے، یہ آئی ایم ایف کے ریپرزینٹیٹو تھے ایجپٹ میں، قاہرہ میں، یہ آئی ایم ایف کا پروگرام امپلیمنٹ کر رہے تھے، وہ وہاں کے ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹو تھے آئی ایم ایف کے۔ ہم نے کہا کہ آ جائیں آپ، ہمارے ہاں بھی یہی کام جو آپ یہاں کر رہے ہیں ایجپٹ میں، پاکستان میں بھی آ کے کریے، اور یہی آئی ایم ایف کا پروگرام اکانومی تباہ کر دی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ہماری بھی ہو جائے تباہ، اس میں کیا حرج ہے؟ جس نے بھگتنا ہے وہ اس ملک میں رہیں گے، اور جو تباہ کرنے والے ہیں بریف کیس لیں گے اور چلے جائیں گے جہاں سے آئے ہیں۔ یہ تو ہم ایسے ہی ہے، اور یہ باتیں بہت بتاتا رہا ہوں میں پرائم منسٹر کو کہ سر، پرائم منسٹر عمران خان صاحب، جی بہت بتاتا رہا ہوں کہ سر نہ جائیں، تھوڑی سی محنت ہوگی، مشکل ہوگی، لیکن ہم اس قوم کو، آپ اتنے پاپولر لیڈر ہیں، آپ کھڑے ہو کر اگر آپ کہیں عوام سے اپیل کریں گے تو بہت عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ہم اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ لیکن جو ہے کہ ایک منشا تھا کہ لے کر جانا ہے آئی ایم ایف میں، آدمی کی پلیسمنٹ بھی کی گئی اور ہم پہنچ گئے۔ آدمی کی پلیسمنٹ کیا جی کی اسٹریٹجی کی جگہوں پہ ہوتی ہے، بہت سارے تحریک انصاف کی حکومت میں اسٹریٹجک پلیسمنٹس کی گئی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے۔ بالکل جانا ہے، اور ہر بار جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے آئی ایم ایف کا مشن آنا شروع ہوتا ہے، آئی ایم ایف میں چلو، آئی ایم ایف چلو۔ 2008 میں میں اس وقت منسٹری میں تھا، میں نے وزیر اعظم تو 22 سال سٹرگل کر کے آئے ہیں اور ملک کی جو معاشی سٹرنگس سے آزاد کروانا تھا انہوں نے۔ میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی یہی لکھا تھا کہ 22 سال سٹرگل کرنے کے بعد ملک کے 22ویں وزیر اعظم بنے، اور آئی ایم ایف کا 22واں پروگرام بھی انہی کے کھاتے میں آیا۔ تو یہ 22 بہت امپورٹنٹ ہے ان کے پورے اپنے کیریئر میں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، یہ بہت ظلم ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ میں۔ ہم دانستہ کر رہے ہیں یا انجانے میں کر رہے ہیں، یہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں، یہ تو اللہ بتائے گا۔ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، یہ انجام تو بہت برا ہوگا۔ حکومت، ہماری جو وفاق کی حکومت ہے وہ مفلوج ہو جائے گی، اس کے تحت ریاست مفلوج ہو جائے گی، تنخواہ دینے کو پیسے نہیں ہوں گے، چونکہ سب سے پہلا رائٹ تو قرضوں کی ادائیگی ہے، اور قرضے لے کے اب قرضوں کی ادائیگی کر رہے ہیں تو قرضے اور بھی بڑھتے چلے جائیں گے، تو تنخواہ دینے کو پیسے نہیں ہوں گے، فوج کو پیسے دینے کو بھی، تنخواہ دینے کو بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ یہ آپ ایک سوال پوچھ رہے تھے اس سے پہلے کہ اور کسی ملک میں ہوا ہے کہ نہیں؟ جدید دور میں تو کہیں نہیں ہوا ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ کے اوپر یہ شرط لگائی گئی تھی، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، کیونکہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے، جنگ لڑنے کے پیسے نہیں تھے، اندرونی بغاوت کو فیس کرنے کے پیسے نہیں تھے، چونکہ ساروں پیسوں کا کنٹرول جو تھا وہ عثمانیہ ریاست کے، ان کے جو اسٹیٹ بینک، سینٹرل بینک تھے، ان کے کنٹرول میں تھا۔ یہ پاکستان کی ملک کو ڈیزالو کر دے گا، کیونکہ حکومت کے پاس پولیس والوں کو پیسے دینے کے بھی پیسے نہیں ہوں گے۔ بنگال صاحب، یہ تو بہت ہی بلیک پکچر ہے، بہت ہی تاریخ، بہت بلیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو تمام باقی مطالبات کو ایک طرف کر کے ایک نقطے پہ اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اور اگر مارچ کرنا ہے، دھرنا دینا ہے تو اس کے خلاف دھرنا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد ہم یہ جو جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ جنگ ہمیں واشنگٹن میں جو مالی ادارے ہیں ان کے خلاف لڑنی پڑے گی، ریاست تو ہوگی نہیں جس کے خلاف آپ یہ جمہوریت کی جنگ لڑیں گے۔ بہت بہت شکریہ کیسر بنگالی صاحب، بہت بہت